بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کرنے کے بعد دعا مانگ لیا کرو، کیونکہ عبادت کے اندر دعا کی وہی حیثیت ہے جو نمک کو آٹے کے اندر حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح آٹے کے بغیر روٹی اچھی نہیں لگتی یا بدمزہ ہوتی ہے، اسی طرح اس کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح دعا کے بغیر عبادت کا مزہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب دعا مانگنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو سامنے رکھ کر اپنی ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف سیدھا رکھنا ہے، کیونکہ دعا کا جو قبلہ ہے وہ آسمان ہے۔ اور عام طور پہ کوئی کس طرح سے دعا مانگتے ہیں، کوئی کس طرح سے دعا مانگتے ہیں، یعنی میں آپ کے ہاتھوں کا اشارہ بھی میں آپ کو کرتا چلوں تو یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہیں۔ وہ باری تعالیٰ میرے اس حال کو ابھی دیکھ رہا ہے، وہ میرا رب میرے اس حال کو دیکھ رہا ہے۔ اب وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، عام بادشاہ کے سامنے بھی اگر لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، توقیر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب عام بادشاہ اپنی بے توقیری نہیں پسند کرتا، اپنا بے احترامی کو پسند نہیں کرتا، بے عزتی کو پسند نہیں کرتا، تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ کس طرح اپنی بے توقیری کو پسند فرمائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ہماری ہو سکتا ہے وہ دعا نامقبول ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہمیں حاصل ہو، ہمیں ناراضگی مول لینی پڑ جائے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو جب دعا مانگیں، خصوصی طور پر جب دعا بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ اپنے آپ کو احترام کی اس لوازمات میں پورا اترنے کی کوشش کرے جو بادشاہوں کا احترام جس طرح سے کیا جاتا ہے، اور اس وقت وہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ حالانکہ اگر آپ الٹے ہاتھ بھی رکھو گے تو بادشاہی جدھر بھی آپ منہ پھیرو گے تو بادشاہی تو میرے رب کی ہے، لیکن جس طرح اپنے ہاتھوں کو بھی آپ گھما دو گے تو بادشاہی تو میرے رب کی ہر طرف ہے، لیکن طریقہ کار وہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا، احترام کی انداز وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا، کیونکہ ہاتھوں کا دعا کا قبلہ آسمان ہے، اور رب باری تعالیٰ جو ہے نا وہ آسمانوں پر ہی ہے، جلوہ فگن ہے۔ اور اس کی اب یہ کہ ہم ایک عقیدہ یہ ہے کہ الحمدللہ میرا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، لیکن وہ ہر جگہ پر کیسے ہے؟ اللہ کی قدرت نے ہم سب کو گھیرا ہوا ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ پر ہے، اس کا علم ہمیں احاطہ کیا ہوا ہے۔ ہمارا علم اتنا نہیں ہے کہ کسی چیز کو احاطہ کر سکے، لیکن میرے رب کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہے، اس کی رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہے، اس کی قدرت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے ہر چیز کو، اور وہ ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے، ہر ایک کی بات کو دور ہو یا قریب ہو وہ بات میرا رب سن بھی رہا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ الْحَبْلِ الْوَرِيدِ، میرا رب ہر بندے کی، صرف مسلمان کی نہیں، ہر بندے کی شارت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب یہاں پر ایک دو چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، جس طرح سے عام طور پہ ایک بات ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کا مکان ثابت کرنا، جگہ کا ثابت کرنا، تو یہ جو ہے نا یہ تو کفر ہے۔ واقعی یہ کفر والی بات ہے، کیونکہ ہم نے نہ تو مکان دیکھا ہے، نہ ہم نے آپ کے اللہ کے ہاتھوں کو دیکھا ہے، ہاتھوں کا بھی ذکر ہے، نہ اللہ کے ہاتھوں کو دیکھا ہے۔ تو وہ ہاتھ کیا ہیں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ کون سے ہاتھ تھے؟ وہ اللہ کی قدرت والے ہاتھ تھے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، تو یہ تھوڑا ہے کہ ہر جگہ پر بذات خود موجود ہو، اللہ کی قدرت ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے، اللہ کی قدرت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ باقی رہ گیا کہ میں نے کہا کہ آسمانوں پر ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جو ہے اللہ فرماتا ہے میں رحمان ہوں، اور رحمان کیا ہے؟ آسمانوں پر عرش پر قائم ہے، یعنی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی وہاں پر کرسی بھی ہے، رب فرماتا ہے میری کرسی بھی ہے، اور وہ آسمان زمین سے بھی بڑی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، عام بادشاہوں نے بھی اسی بات کو سنے سنائے
انہوں نے بھی آج تخت بھی بنا لیے، کرسیاں بھی بنا لی، لیکن ظاہر سی بات ہے ہماری جہاں تک پہنچ ہے ہم وہاں تک کم کر سکتے ہیں۔ میرے رب کی کرسی بھی اتنی وسیع ہے کہ ہمارا علم اس کرسی کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے اپنا مقام خود بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات بھی آسمان پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر و ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ تو کہاں تشریف لے گئے تھے؟ ظاہر سی بات ہے عرش سے آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے خود اپنا مقام بیان فرمایا، جگہ بیان فرمایا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ بات میں اگر کرتا چلوں کہ اللہ ہر جگہ پر، میرا بھی عقیدہ یہ ہے اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن بذات خود ہم یہ کہیں کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، ایسا نہیں۔ اللہ کی قدرت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ کے ساتھ سارے معاملات جو ادا فرما رہا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، ہر کوئی مانتا ہے اللہ ایک ہی ہے۔ تو اب انداز تکلم کچھ اور ہوتا ہے۔ اب کوئی یہاں پر جس طرح کوئی مکان ثابت کر دے تو یہ کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی انداز تکلم میں بھی ادب کے ساتھ، جس طرح عام دنیا کے بادشاہوں کا بھی انداز تکلم ہوتا ہے کہ بھائی بادشاہ سلامت حاضر ہوتے ہیں، بادشاہ تو ایک ہی آ رہا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی زیادہ نہیں ہوتے، لیکن یہ انداز تکلم ہوتا ہے کہ جہاں جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے، یعنی وہ جو تین یا تین سے زیادہ جمع کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ 3 یا 3 سے زیادہ پر بولا جاتا ہے، اس کو جمع کا صیغہ کہا جاتا ہے، اور واحد میں آنا آتا ہے۔ اور اسی طرح کہ بھی انداز تکلم جو ہے نا بادشاہوں کا ایک ہوتا ہے کہ ان کو بڑے جو ہے نا جمع کے صیغے کے ساتھ ان سے مخاطب کیا جاتا ہے، اور ان کا انداز تکلم آگے بھی پیش کیا جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت یہ فرماتے ہیں، بادشاہ سلامت یہ کہتے ہیں، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، بادشاہ سلامت کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بادشاہ سلامت سو رہے ہیں۔ اب یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ بادشاہ سلامت سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ انداز تکلم ادب کے خلاف ہے۔ اب انداز تکلم میں اگر جمع کا صیغہ بولا جائے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود اپنی شان کے بارے میں جمع کا صیغہ بیان فرمایا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ، اور ہم بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ہم وَنَحْنُ جمع کا صیغہ ہے۔ حالانکہ اللہ یہاں پر بھی ایک کلمہ فرماتا نا کہ میں رب بندے کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، لیکن یہاں نہیں، یہاں بھی جمع کا صیغہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اب کوئی انداز تکلم میں کوئی جمع کا صیغہ بیان فرماتا ہے تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ تو آج کل کفر کے ہوں یا شرک کے ہوں تو یہ فتوے تھوک کے بھاؤ ماشاءاللہ لگے جا رہے ہیں، لگ رہے ہیں اور لگتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کو بھی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔